آج میں شب قدر کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ شب قدر جو ہے سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے، اور کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ شب قدر رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ رمضان کی آخری عشرے میں شب قدر ہے، اور جیسے کہ حدیث کریمہ سے ثابت ہے، بہت سی حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے کہ نبی نے رمضان کے آخری عشرے کے تعلق سے بشارت دی ہے شب قدر کے تعلق سے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ عبادت کرنا ایک طرف، اور ایک طرف ایک رات لیلۃ القدر کی جاگ کر عبادت کرنا، وہ 1000 مہینوں پر بھاری ہے ایک رات۔ سامعین، ایک اللہ کے نبی جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا گزر ایک ایسے پتھر کے پاس سے ہوا کہ وہ شکل اس کی انڈے کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں مولا یہ کیسا پتھر ہے، اس کی شکل بالکل تو نے انڈے کی طرح بنا دی ہے، مولا تیری کیا قدرت ہے؟ جواب ملا، آواز آئی موسیٰ ہماری قدرت کی اور نشانی اگر دیکھنا ہے تو اس پر اپنا عصا مارو اور پھر ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر جو انڈے کی شکل کا ہے عصا مبارک مارتے ہیں، پتھر پھٹ جاتا ہے۔ پتھر پھٹا، کیا دیکھا کہ اس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی بزرگ ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اتنے سجدے کیے کہ جہاں پر وہ سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ پتھر میں گڈھا پڑ گیا ہے، گھس گیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے نیک بندے تو کب سے یہاں عبادت کر رہا ہے؟ عرض کی میں کئی 100 سال سے یہاں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک انگور کا کھوشا ہے، مجھے بھوک لگتی ہے تو اس سے کچھ کھا لیتا ہوں، اور یہیں پر ایک پانی کا چشمہ ہے پی لیتا ہوں، اسی کے اندر اللہ نے مجھے مہیا کرا دی ہیں دونوں چیزیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری عبادت کتنی لمبی ہو گئی، کتنا لمبا زمانہ، کتنا لمبا پیریڈ ہے تیری عبادت کا کہ تجھ سے بڑھ کے بھی کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کی ہاں موسیٰ، یہ اللہ کے نبی، ایک کلیم اللہ، ایک آخری پیغمبر ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت کو اللہ ایک رات دے گا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات میں اگر کوئی جاگ کر عبادت کرے گا تو وہ 1000 مہینوں پہ بھاری ہوگی۔ میری کئی 100 سال کی عبادت پر وہ عبادت بھاری ہوگی۔ کون؟ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں۔ تو لیلۃ القدر لوگوں تلاش کرو۔ میں بھی حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، حوالے کے ساتھ آپ کو حدیث بتاؤں گا لیلۃ القدر کے تعلق سے۔ لیلۃ القدر جب آتی ہے تو اگر موسم بہت زیادہ گرمی کی راتوں میں آ جائے تو موسم اس دن گرمی کم ہو کے نارمل ہو جاتا ہے، یہ پہچان ہے اس کی۔ اگر بہت زیادہ گرمی کے موسم میں لیلۃ القدر آ گئی تو پھر اللہ اس کی برکت سے بہت گرمی کو ختم کر کے نارمل آ جاتا ہے موسم۔ اور اگر بہت سردی کی راتوں میں، بہت سردی کے موسم میں لیلۃ القدر آ گئی تو اللہ کی رحمت برستی ہے اس رات میں، تو بہت سردی کم ہو کے نارمل موسم ہو جاتا ہے۔
سمندر کا پانی میٹھا کر دیا جاتا ہے اس رات میں، سمندر کا پانی میٹھا کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ لیلۃ القدر کی برکتیں ہیں، یہ لیلۃ القدر کی اللہ کی رحمتیں ہیں اس میں جو برستی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو لیلۃ القدر میں خلوص نیت کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کرے، یعنی قیام کرے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو رمضان شریف کا خلوص دل سے نیت سے روزہ رکھے، ثواب کی نیت سے روزہ رکھے تو اللہ اس کے اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر رمضان کا روزہ رکھ لیا اور شب قدر میں تو نے عبادت کر لی تو اگلے پچھلے دونوں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں بخاری شریف، حدیث نمبر 49، صحیح بخاری حدیث صحیح، حدیث نمبر 49 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے کہ آؤ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتا دوں، لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں۔ لیلۃ القدر اور شب قدر ایک ہی چیز ہے۔ لیلۃ القدر عربی میں کہا جاتا ہے اور شب قدر فارسی اور اردو میں کہا جاتا ہے، ایک ہی رات کو کہا جاتا ہے دونوں۔ آؤ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتا دوں۔ میرے نبی جیسے اپنے حجرہ شریف سے باہر نکلے تو باہر دو مسلمان لڑ رہے تھے۔ نبی نے فرمایا کہ جب میں بتلانے کے لیے نکلا تو فلا آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، یعنی اس کا علم میرے دل سے اٹھا لیا گیا، شاید اسی میں تمہارے لیے کچھ بہتری ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دل سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، شاید کچھ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں 29ویں 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ حدیث شریف صحیح بخاری کی 49 نمبر حدیث۔ کیا کہا پہلے؟ 27 29 25 میں ڈھونڈا کرو، یعنی 27 کا ذکر پہلے ہے، 3 راتیں بتائیں نبی نے، 27 29 25، تو 27 کا ذکر پہلے ہے۔ اس نبی کی حدیث کی روشنی سے ہمارا گمان، غالب گمان یہ جاتا ہے کہ 27ویں رات کو زیادہ تلاش کرو شب قدر کو، اس لیے کہ نبی کا اشارہ 27 کو پہلے ذکر کر کے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ 27ویں شب میں رمضان شریف کی شب قدر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث صحیح 1158 نمبر 1158۔ بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنا خواب بیان کرنے لگے۔ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے، یعنی صحابہ عرض کر رہے ہیں آقا ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے اپنے خواب بیان کرنے لگے، تو آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے شب قدر کے تعلق سے آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے کے لیے متفق ہیں، تو نبی نے فرمایا اس لیے شب قدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے میں کرو، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ نبی نے آخری عشرے میں ڈھونڈنے کے تعلق سے بتایا، شب قدر کے تعلق سے۔ تو شب قدر وہ مبارک رات ہے کہ اس میں اگر خلوص نیت سے، ثواب کی نیت سے اگر تو عبادت کر تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزہ رکھو اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، رحمت کے فرشتے پکار پکار کے کہتے ہیں مانگ
تیری جھولیاں بھری جائیں گی. اور جب وہ کہتے ہیں مانگ تیری جھولیاں بھری جائیں گی, بندہ مانگتا ہے تو اس کی جھولی بھر بھی دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں یہ ہماری زندگی میں ضرور یہ رات ہمیں عطا فرمائے, اور مل جائے تو پھر اس میں عبادت کرنے کی اور توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہرگز اس رات کو پاؤ تو پھر سوتے نہ رہو, بلکہ جاگ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, عبادت کرو, قیام کرو, اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہمیں معاف فرمائے.